السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وقال عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حالات اور عنوان سے تعلق رکھنے والے دو چار اشعار سماعت فرمائیں۔ ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا۔ بولو کہتے بھی بولو، ماشاء اللہ کی، سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی۔ کیا بھی نہیں کہ تو کم سے کم انا للہ تو بولو۔ کیا حضرت، تم نہ دیکھے تو منجے نیند آ رہی ہے۔ کتنی بہترین قرات ہوئی، نعت ہوئی، خیالات ہوئے، عزائم ہوئے، جذبات ہوئے۔ کسی کے زبان سے نہ ماشاءاللہ نکل رہا ہے نہ الحمدللہ نکل رہا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے بحالت مجبوری آئے ہیں۔ بے شک بولو، کیونکہ ہر شعر سبحان اللہ کے لائق نہیں ہوتا۔ بعض میں سبحان اللہ، بعض میں ماشاء اللہ، بعض میں انشاءاللہ، بعض میں بے شک۔ اور سمجھو، شعر کو سمجھو۔ کبھی کبھار ایک ایک مصرع، ایک ایک شعر 3-3 4-4 گھنٹے کی تقریر کا ہیڈ لائن ہوتا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے منڈی تو بھی ہلاو رے بابا، آ رہی کیا کہ تو ہوں بیٹھے جلوے کی آرس بیٹھے سکا ہوں بول کر ہلاؤ نا، کیا ہوا؟
ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا. ابھی بھی آواز کم ہے. جب تک زور سے بولتے نہیں تب تک میں اسٹیج سے اترتا نہیں. کیا بولا نا؟ میں بھی بڑا ضدی. ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا. یہ ڈر کو بول ڈالے ہی سوئی ہے. کیا حضرت انہیں بنگلور کا انہیں نوٹیٹی جیسو انہیں بھی پی امیت سے. سمجھو شیر کو. ساری دنیا میں روشنی پھیلانے کا کام ہمارا تھا لیکن ہم اب تک سمجھے نہیں. سب کو اندھیرا کرنا آتا ہے, محمد کے غلاموں کو اندھیرا مٹا کر دنیا کو روشن کرنا آتا ہے. چھوڑا لو حضرت پانی کی نہیں کیا بھی نکو. 1 گھنٹے کا جلسہ ہے سو یہ کربلا کا میدان نہیں ہے. کیا حضرت کب بھی پانی ایک جلسہ زبردست چل رہا ہے. چاہ باٹلے کو ہی نوجوانہ فوراً بولیا چاہ بند کرو اس لیے کہ پورا ملک چاہ اور چاہ والے سے پریشان ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جلسوں میں جتنا سکون جتنی توجہ ہوگی اللہ کہنے والے کو اتنی باتیں دیں گے اور آپ کی توجہ کی برکت سے عمل کی توفیق دیں گے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ورنہ صرف جلسے کرتے رہیں گے کوئی انقلاب نہیں آئے گا. ساری دنیا میں 4200 سے زیادہ مذاہب ہیں. ان تمام مذاہب میں سب سے زیادہ جلسے مسلمانوں میں ہو رہے ہیں. اور 4200 سے زیادہ مذاہب میں اپنے دھرم کے اعتبار سے, اپنے اعمال کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی امانت کے اعتبار سے سب سے پیچھے بھی کوئی قوم ہے تو وہ ہم ہیں. اللہ مجھے بھی پوری توجہ خلوص کے ساتھ کہنے کی توفیق دے اور آپ بھی پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ سنیں. یہ علماء کو چھوڑ کر, یہ میرے بڑے ہیں, سرتاج ہیں, آپ سے بات کر رہا ہوں. لمبا بیان نہیں کروں گا, میں بھی تھکو ہوں, مسلسل سفر ہے. کوئی لمبا بیان نہیں کروں گا, صرف 2-3 گھنٹے کر کے ختم کر دیتا ہوں. کیا مولانا؟ پہلے اشعار سنو, یاد بھی کرو. دھاڑواڑ ہو, ہبلی ہو, علاقے ہو, الحمدللہ مجھے امید ہے کہ اردو سے اچھا تعلق ہوگا. کنڑ کو نہ چھوڑو, لیکن اردو کا دامن بھی نہ چھوڑو. کیونکہ عربی کے بعد ساری دنیا میں دین جس زبان میں پھیلا ہے اس زبان کا نام اردو ہے. جی صحیح ہے, بالکل. کیا حضرت؟ دین عربی میں نازل ہوا
قرآن عربی میں نازل ہوا، میرا نبی عربی، میرے نبی کی زبان عربی، احادیث عربی میں، حدیث کی کتابیں عربی میں، فقہ عربی میں، امام ابو حنیفہ کا فقہ عربی میں، امام شافعی کا فقہ عربی میں، امام مالک امام احمد بن حنبل کا فقہ عربی میں۔ کروڑوں سلام ہو عرب اور عربی کو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ عربی کے بعد یہی دین کسی زبان میں ٹرانسفر ہو کر ساری دنیا میں پھیلا تو اس زبان کا نام ہے اردو۔ اردو سے بھی رشتہ مضبوط تمہیں باہر آفیسہ میں، ریلوے اسٹیشنہ میں، ایئرپورٹہ میں، دکانہ میں، کمپنیاں میں کون سی زبان میں بات کرتے ہیں؟ جائز فتویٰ۔ کچھ گھگواں بولتے ہیں ہمیں زبان کے دشمنہ کٹے، 6 مہینے میں پیدا ہو گئے سو گھگواں ہی لگا۔ مولانا کے حوالے سے، حضرت کے حوالے سے، حضرت کے حوالے سے پورے چیلنج کے ساتھ خدا کی قسم یہ عاجز عرض کرتا ہے، ساری دنیا میں جتنی قومیں ہیں ان تمام قوموں میں ہر زبان سے محبت کرنے والی قوم اسلام ہے۔ صحیح ہے۔ عربی سے بھی، اردو سے بھی، کنڑ سے بھی، تمل سے بھی، تیلگو سے بھی، ملیالم سے بھی۔ ہمیں تو ہمارے شادی سے پہلے گرل فرینڈ، شادی کے بعد بیوی کو بھی محبت کا ثبوت دیتے ہیں تو انگریزی میں دیتے۔ میں تجھے محبت کرتا ہوں بول کے کون بھی بولیا؟ نہیں، کیا بولتا؟ I love you۔ کیا مولانا؟ اور انہیں بھی پگلی ایسی ہے، میں تجھے چاہتا ہوں کہ تو یقین نہیں کرتی، I love you کا تو یقین کرتی نہیں۔ ابھی تقریر شروع کرے نہیں، مقدمہ اشعار پڑھنا ہے، عائشہ للبنات اور اس کی ضرورت پر بات کرنا ہے۔ ہر زبان سے ہماری محبت ہے، ہم ہر زبان سے اس لیے محبت کرتے ہیں، زبانوں کو افراد نے پیدا نہیں کیا، زبانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ عربی کا خالق اللہ، اردو کا خالق اللہ، کنڑ کا خالق اللہ، انگریزی کا خالق اللہ۔ اسی لیے ہم کو ہمارے مدارس عربیہ میں یہ زبردست سبق ملا ہے، ہمارے اللہ کو ہم جس زبان سے پکاریں گے ہمارا اللہ اسی زبان سے جواب دیتا ہے۔ ابھی قریب میں فضائل درود پر ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ کھانے کی بھی دعوت ہے؟ ٹھنڈا ہو جائے گا نا، اب بھی شروع کرے گی، دیر سے پکانا شروع کرے گا تھے، اللہ چاول گلیانی تو اچھا ہے۔ درود شریف پر ایک کتاب کا مطالعہ چل رہا ہے میرا، فضائل درود سے لے کر واقعات درود تک تقریباً 600 صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ وہ فضائل درود پر کتاب ہے، اور درود تو حضور سے محبت کا ثبوت ہے۔ منجے گھگو پوچھیا، حضرت تمہیں درود پڑھتی ہیں کیا؟ ایسا غصہ آیا، یہ کیسا پولیس اسٹیشن کا مسئلہ نہ ہوتا تو یہ کت دیتا۔
بے ڈھنگے سوال کا جواب سوائے مار کے کچھ نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا درود نہ پڑھے تو پھر کیا پڑھے؟ مسلمان کی پہچان درود نہ ہو تو اور کیا؟ اللہ کی تسبیح کے بعد اللہ کی ہر مخلوق کی محبت درود ہے. اللہ کی تسبیح کے بعد اللہ کی ہر مخلوق کی محبت کا نام درود ہے. اور درود تو وہ ہے جسے مخلوق ہی پڑھتی نہیں، خود خالق بھی پڑھتا ہے. رب اکبر درود پڑھتا ہے، میم لکھ کر درود پڑھتا ہے. میرا رب بھی درود پڑھتا ہے، ہر چیز درود پڑھتی ہے. کبھی انشاءاللہ تعالی حضور کی سیرت کے عنوان پر بات کرنے کا موقع ملے تو پھر یہ علماء یا اس عاجز کو آپ کی خدمت میں آنے کا شرف ملے تو درود پر بات کرے گا انشاءاللہ تعالی. ضرور انشاءاللہ. شادی نہیں نا، بلاؤ بول کر بولے تو عزت جانے کے واسطے. کیا مولانا؟ تمہارے بیٹے کی شادی میں مجھے بلاؤ کہتا حضرت کتنا گر گئے دیکھو بول کو فتویٰ دے سکتے تمہیں. بیٹی کی شادی میں ولیمے میں مجھے بلاؤ بولے تو ہماری عزت کو خطرہ. ہمیں حضور کی سیرت جو ہماری نجات کا سبب ہے بے شک اس میں بلاؤ بول کر بولنے سے عزت گرتی نہیں، عزت بڑھتی ہے. بڑھتی ہے. درود. کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے امریکہ کے ایک عاشق رسول کا. یورپی ممالک، امریکہ نہیں یورپی ممالک، نام نہیں ہے اس میں ملک کا. یورپی ممالک بولے تو مغرب طرف رہنے والے تقریباً تمام ملکوں کو یورپی ممالک کہتے ہیں. اس ملک کا نام لکھ کر نہیں ہے، یورپی ممالک. وہاں کی زبان تو الگ ہے نا، عربی بھی نہیں اردو بھی نہیں، یا تو انگریزی ہوگی یا تو کوئی اور زبان ہوگی. وہاں کا ایک عاشق رسول نوجوان 27 سال کا، کتنے سال کا؟ 27 سال کا. 27 سال کا تو 70 ایئرس نہیں آتی اردو آتی کیا دیکھا سو. بیچ میں ان کو ٹچ کرتے رہنا حضرت. ہمارے ابا بولے بیٹے یہ میدان میں تم نا 15 سال کا تجربہ، منجے 50 سال کا. زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ بولے مجھے نصیحت کرتے تھے یہ میدان میں تم نا 10-15 سال کا تجربہ بیٹے، منجے 50 سال کا تجربہ. قوم پر بھروسہ کر کو تمہیں لمبا لمبا بیان کرو نکو. میں پوچھا کی ابا یہ قوم بڑی ہوشیار بیٹے، بیان سن لے کو رنگی، خواباں دیکھ لے کو رنگی. ہم کیا کھلے رنگے، اس کے واسطے بار بار کیا کرنا پڑتا، لوچ کو دیکھنا پڑتا. یورپ کے ایک ملک کا ایک نوجوان 27 سال کا، 20 پر 7 سال کا نوجوان عاشق رسول. کیا؟ عاشق رسول. عاشق رسول ورجنل بھی ہوتا ہے، ڈپلیکیٹ بھی ہوتا ہے. ورجنل عاشق رسول کون ہوتا ہے؟ جو پابند سنت ہوتا ہے وہ عاشق رسول ہوتا ہے. ڈپلیکیٹ کون ہوتا ہے؟ جس کا چہرہ پسل بنڈا، ایسا ہاتھ کرے تو پسلتا نہیں، ایسا کرے تو بھی پسلتا. ٹھیک ہے تو 3 بلیڈوں سے کھیتی کو اکھاڑا نا. کیا مولانا؟ عشق کا دعویٰ بھی ہو اور سنت سے دور بھی ہو، عشق کا دعویٰ بھی ہو نبی کے اخلاق سے دور ہو، عشق کا دعویٰ بھی ہو
چہرے انور کی مشابہت سے دور ہو، عشق کا دعویٰ بھی ہو، لباس سے دور ہو، عشق کا دعویٰ بھی ہو، نماز سے دور ہو، عشق کا دعویٰ ہو، قرآن سے دور ہو، تو پھر اسے ورجنل عاشق نہیں کہتے، وہ ڈوپلیکیٹ ہے۔ مجھے معاف فرمائے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا وہ نبی کو دھوکہ دینے والے آدمی کے برابر ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، امام مستدرک فرماتے ہیں من ادعا محبت رسول اللہ، من ادعا محبت رسول اللہ وخالف سنت رسول اللہ فہو کذاب۔ جو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور حضور کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، امام مستدرک نے فرمایا وہ معمولی جھوٹا نہیں، پاورفل جھوٹا ہے۔ مقدمے میں اٹکا ہوں، خلوص کے ساتھ جلسہ، درد کے ساتھ جب جلسہ منعقد ہوتا ہے اثر مقرر پر پڑتا ہے۔ 27 سال کا نوجوان عاشق رسول، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر اس کے 24 گھنٹے کا مشغلہ ہی درود، 24 گھنٹے کا نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، روزانہ قرآن کے پارے پڑھنے کا اس نے ایک نظام بنایا، وہ پڑھ لیتا ہے۔ ذکر کرنے کا اپنے شیخ سے جو تعداد ملی وہ پورا کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اٹھے بیٹھے ہر حالت میں، طہارت میں، پاکیزہ مقامات میں، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیداری کے آخری لمحے تک میری زبان درود سے مصروف رہتی ہے۔ بیداری کے آخری لمحے کا تو دھاڑ واڑ نو اتنی پیور اردو یہاں چلتی نہیں، مجھے معلوم۔ بیداری کے آخری لمحے کا تو رات کو سونے تک، کب تک جگلے کو رہتا کہ وہ آخری سیکنڈ تک اس کے زبان میں درود ہی درود۔ اب ایسے عاشق رسول کو تحفہ دنیا میں کیا ملتا معلوم؟ خواب میں نبی کی زیارت، خواب میں نبی کی زیارت۔ بلکہ بعض عشاق ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی درود بن گئی، ان کو حالت بیداری میں بھی نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں نبی کو دیکھا تو میرے نبی نے مجھ سے جو بات کی وہ میرے ملک کی زبان سے بات کی۔ یہ بتانا تھا، سمجھے؟ خاص زبان میرے نبی کی عربی تھی۔ یہ نہ کہو کہ میرے نبی کو کوئی زبان نہیں آتی۔ ہمارے ملک میں اولیاء اللہ نے خواب میں نبی کو دیکھا اور گفتگو کا شرف ملا تو میرے نبی نے بزبان اردو خواب میں نبی سے بات کی ہے۔ کیرل کے کئی اولیاء اللہ نے خواب میں نبی کو دیکھا، نبی نے ان کو ان کی زبان میں بات کیا۔ ایک اللہ سب سے پہلے، بعد میرا نبی رسول اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ہر چیز ان کی محتاج ہے۔ اور انشاءاللہ ہماری زبان میں یاد نہیں تو سبا کو عربی 3400، سبا کا تو منڈے کو نہیں، سبا کا تو تم لگا منڈے کو سمجھ جائیں گے۔ سبا کا مطلب، کل کا مطلب مرنے کے بعد،
ہماری زبان بھی کیا ہوتی سو؟ عربی. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا آستہ ہے. ہمارا نبی فرماتا ہے دنیا میں کسی بھی زبان سے تمہارا رشتہ کیوں نہ ہو، مرنے کے دوسرے سیکنڈ ہر انسان کی زبان آٹومیٹکلی عربی بن جاتی ہے. بالکل. جی جی. وہ کیسا حضرت انہیں کھجاتا. حضرت آپ میرے بڑے ہیں، حضرت مولانا تشریف فرما ہے، اس زمانے کے علماء کو دشمنان اسلام کا بھی جواب دینا پڑتا ہے، دوستان اسلام کا بھی جواب دینا پڑتا ہے. اس لیے میرے عمر کے جو علماء بیٹھے ہیں یہاں یا وہاں، اپنے وقت کو ضائع مت کرو، خوب مطالعہ کرو. بغیر مطالعے کے دشمنوں کا جواب دے نہیں سکتے. صحیح ہے. یہ مکتبوں کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ مدرسوں کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ مکاتب اور مدارس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے. دوسرا جواب یہ ہے مکاتب اور مدارس سے آراستہ ہونے والے افراد، چاہے مرد ہو کہ عورت، دشمنوں کے اعتراض کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بالکل. اور یاد رکھو میرے پیارو، دور تک بات جائے اچھی بات ہے، مدرسے اور مکتب میں پڑھے بغیر، قرآن کے سمندر میں غوطہ لگائے بغیر، احادیث سے اپنا رشتہ جوڑے بغیر، نبی کی سیرت کو پڑھے بغیر، حضرات صحابہ کا دامن تھامے بغیر، امام ابو حنیفہ سے لے کر امام شافعی، امام شافعی سے لے کر امام مالک، اور امام مالک سے لے کر امام احمد بن حنبل اور دیگر فقہا کے اجتہاد اور استدلال کا دامن تھامے بغیر، کسی کالج کا پڑھا ہوا، کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، کسی ڈگری ہولڈر اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دے ہی نہیں سکتا. یہ پکی بات ہے. واسطہ ہمارے سے پڑ رہا ہے، معاملات ہمارے سے ہو رہے ہیں. یہ فکریں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ مدرسوں کا قیام کیوں ہو رہا ہے؟ یہ مکتبوں کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ 5 مسلمانوں کے یا 5 افراد کے کسی گاؤں میں کوئی کانوینٹ کھولتا ہے؟ جس گاؤں میں یا جس حلقے میں یا جس جگہ میں صرف 5، 15 یا 18 لوگ رہتے ہیں، وہاں کوئی زبردست اسکول کھولتا ہے، کوئی کالج کھولتا ہے، کوئی یونیورسٹی کھولتا ہے. تعلیم پر بحث کرنے والوں، علم پر بحث کرنے والوں، ایجوکیشن کے نعرے لگانے والوں، کوئی ایسا ہے تو بتاؤ جہاں 5 گھر ہو اور وہاں اسکول ہو، جہاں 5 گھر ہو وہاں کالج ہو، جہاں 5 گھر ہو وہاں کے بچوں کے پڑھنے اور پڑھانے کی فکر ہو. یہ فکر تو وراثت میں علماء نے محمد وارثین انبیاء کو ملی ہے کہ 5 گھر نہیں مولانا، ایک گھر بھی ہو تو آپ کا فرض ہے اس گھر تک دین پہنچانا. 5 گھر تو تعداد میں بڑی ہے، ایک گھر بھی ہو. ہم علماء کا فرض بنتا ہے، مولانا کا فرض بنتا ہے، وارثین نبی اور انبیاء کا فرض بنتا ہے. اگر کسی مولوی کو معلوم ہو جائے فلاں جگہ پر ایک ہی گھر ہے اور وہ مسلمان ہے، اللہ نے اسے 2-4 بچے دیے ہیں، تو پھر ان علماء کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر قرآن اور حدیث کو پہنچاؤں. مدارس عربیہ میں پڑھے بغیر، مکاتب عربیہ میں پڑھے بغیر، پھر جملے کو دہرانا چاہتا ہوں، مجھے خود مزہ مل رہا ہے، میرا رب دے رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کا دامن تھامے بغیر دشمنان اسلام کا جواب کوئی ماں کا لال دے نہیں سکتا.
نہیں دے سکتا مولانا. اسی لیے کہہ رہے ہیں آج اسلام پر حملے، آج اسلام پر اعتراضات، آج اسلام پر شک و شبہات کا واویلا ہے. ایسے وقت میں اگر ہماری نسلوں کو، لڑکے ہو یا لڑکیاں، مرد ہو یا عورت، ان کا رشتہ مکتب اور مدرسے سے نہیں جوڑیں گے، دشمن کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی محنت کم ہوگی، ہمارا ایمان غارت زیادہ ہوگا. یہ پکی بات ہے مولانا. سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے بھائی؟ آ رہی ہے. صحیح کیا پوچھتا نہیں، تمہیں کیا ہمارے اوپر فتویٰ دیں گے؟ بات پکی ہے. جیسا کہ محترم نے فرمایا اکبر الہ آبادی کا شعر، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو. پڑھو، جہاں پڑھانا ہے پڑھاؤ. ڈاکٹر بنانا، میں مدد تو نہیں کر سکتا، دعا تو کر سکتا ہوں. مدد کا تو میرے سے چندہ پوچھے تو. بناؤ، ڈاکٹر بناؤ. دولت ہے تو اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بناؤ. ہمارے حکیم الملت امیر شریعت مفتی اشرف علی صاحب کرناٹک کے، اللہ غریق رحمت فرمائے، 50 سال بخاری شریف پڑھانے کا جن کو شرف حاصل ہے، حضرت بارہا مالداروں کو ترغیب دیتے تھے کہ تمہاری دولت کا صحیح استعمال کرنا ہے تو تم اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بناؤ. اس لیے کہ ہماری قوم کی عورتیں جب اسپتال کو جاتی ہے، علاج کے نام پر کوئی غیر مرد ہاتھ پکڑتا ہے تو ہماری ایمان کامتا ہے. بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لائر بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ. کسی بھی ایجوکیشن سے اسلام اختلاف نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے جو بھی بنانا ہے تعلیم قرآن کے بعد بناؤ. جو بھی بنانا ہے تعلیم محمد کے بعد بناؤ. جو بھی بنانا ہے مکتب کے بعد بناؤ. جو بھی بنانا ہے سبق توحید کا پڑھانے کے بعد بناؤ. جو بھی بنانا ہے سبق رسالت کا پڑھانے کے بعد بناؤ. جو قرآن پڑھ کر ڈاکٹر بنتا ہے، جو قرآن پڑھ کر انجینئر بنتا ہے، جو قرآن پڑھ کر اور بھی اعلیٰ تعلیم سے آراستہ ہوتا ہے، ہم نے ایسے افراد کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی یونیورسٹیوں میں داڑھی کی حالت میں اپنی کلاس روم میں تھے. یہ نسبت اور برکت ہے قرآن کی. پڑھاؤ پڑھاؤ. آج اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں، کتوں کی طرح بھوگ رہے ہیں، اور جاہل مسلمان ان بھوکوں کا شکار ہو رہے ہیں. اور جواب جن کا رشتہ قرآن اور حدیث سے مضبوط ہے وہ ضرور دیں گے. ابھی میں نے کہا نہیں کہ کسی بھی زبان سے تمہارا تعلق کیوں نہ ہو، ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارا نبی کہتا ہے مرنے کے بعد زبان کون سی ہو جاتی؟ عربی ہو جاتی. اب نہیں معلوم یہ بیان دلی کو چلے گا تو پھر کیا بل پاس ہوتی معلوم نہیں. اب قبرستانوں پر بھی بل پاس ہو جائے گی، کوئی مردہ سوائے ہندی کے کسی اور زبان میں بات نہ کرے. ہو سکتے کیسے بل نہ پاس ہو رہی نا صاحب؟ ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اگر ان سیاسی لوگوں کا اختیار اندر کے لوگوں پر بھی چلتا تو پھر میرے دوستو ہماری طرح اس وقت مردے بھی پریشان ہوتے ہوتے نہیں ہوتے. انسان کی طاقت کی آخری حد
موت ہے، موت کے بعد کسی کی چلتی نہیں۔ اللہ نے ایک موقع، ایک تھوڑا سا اختیار کیا دیا، انسان اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے، اور اس کے الزام کو، گمان کو توڑنے کے لیے ہی اللہ نے موت جیسی چیز کو رکھا ہے۔ اگر موت نہ رکھتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر موت نہ رکھتا تو پھر انسان خدائی دعویٰ کرنے میں پیچھے نہ ہٹتا۔ صحیح ہے۔ مرو، پتہ چلے گا ہمارے بیانات سچے تھے کہ جھوٹے تھے۔ مرو، میں ہمیشہ کہتا ہوں قبلہ، خاموش میتوں کو اور خاموش قبرستانوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، بڑے سکون کی جگہ ہے۔ اندر کی حالت سوائے اندر والوں کے کوئی اور جانتا نہیں ہے۔ کپڑے اچھے سوٹ کوٹ پینٹ کوٹ پہن لے کہا گا تو امبانی کا چچا سمجھو ن کو۔ کپڑوں اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، ویسے خبروں میں اور خبر والوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ غرض مرنے کے بعد کیا اشعار پڑھنا ہے، اس کے بعد بیان شروع کرنا ہے۔ ہنسے تو ڈاؤٹ ہوگا کہ تم لگا بیزار ہو گئے ہی۔ اللہ اکبر، تھوڑا تھوڑا سنو، یاد رکھو، اس کی دعوت کرو، اس کی تبلیغ کرو، گھروں میں مذاکرے کرو۔ اب تمہیں گھر کو گئے تو بھابھی پوچھیں گے نہیں کہاں سے جی آ رہی ملک کو؟ ارے پوچھتے نہیں پوچھتے سب بھی کیا مودی انکل کے مسلک کے کیا؟ ان کو نہیں کہے تو ہم نہ بھی نہیں، ہمیں گئے تو پوچھتے نہیں پوچھتے، ہمارے جیسے مولوی صاحبہ کچھ پوچھتے ہیں تو تم نہ نہیں پوچھیں گے؟ پوچھے تھے ہمارے امت پوچھے نہیں، تو کیا پوچھتی سو بول کو فرعون بنو کو کیا بولا نا؟ جو کہاں جی فون کری تو بھی اٹھائی نہیں، نہ تمہیں اتنا لیٹ آئے، نہ تمہیں کہاں جی گئے تھے، کہاں جی تھے کو بول کر پوچھے تو بیگم پوچھی تو سمجھ جانا انہیں بہت محبت کرتی ہے ہم نا۔ ہمارے ساتھ بیٹھو بابا، مولوی صاحبہ کے ساتھ بیٹھو، ہر سبق ملے گا۔ کہاں گئے تھے کہاں ہی بول کر پوچھی تو ڈاؤٹ کر رہی ہے بول کر بولو نہ کو، محبت کرنے کا ثبوت ہے کی کہتو اپنی پراپرٹی کسی کو انہیں دینا نہیں چاہ رہی ہے۔ کیا حضرت اپنی پراپرٹی، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب تمہیں گھر کو گئے، بھابھی پوچھی، میری بہن پوچھی، میری آپا پوچھی، میری اماں پوچھی، تو یہ اسباق کا مذاکرہ کرو، گھروں میں دین زندہ ہوگا۔ خالی گھرہ ہمارے غیبت کے اڈے، لڑائی جھگڑوں کے اکھاڑے، ساس بہو کی پہچان۔ ہمارے گھروں میں دینی مذاکرے نہیں، قرآنی مذاکرے نہیں، سیرت کے مذاکرے نہیں، صحابہ کے مذاکرے نہیں۔ عورتوں کا انتظام ہے؟ نہیں ہے۔ ہے ماشاءاللہ، کہاں ہے؟ ساتھی کے مکان میں منجے بھاگنے رستہ ہے۔ ان کے حالات کا میں اسپیشلسٹ۔ آپا اگر تیرے اندر دین ہوتا، تیرے گھر کا بچہ ٹیپو سلطان ہوتا۔ تیرا ایمان پکا ہوتا، تیرے گھر کا بچہ غوث الاعظم ہوتا۔ تیرے اعمال کامل ہوتے، آج تیری نسل
عاشق رسول ہوتی. بے شک بحیثیت ماں کے تیرا پردہ مکمل ہوتا، بحیثیت ماں کے تیری حیا مکمل ہوتی تو تیری بیٹی رابعہ بصریہ ہوتی. بے شک نسلیں جو ہماری برباد ہے نا، بڑے حضرات جو میرے چاچا تایا ماما کے قائم مقام بیٹھے ہیں، میں ان کی اجازت کے ساتھ یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آج جو ہماری نسلیں برباد ہیں نا، یہ امریکہ، یورپی ممالک، دشمنان اسلام کی سازشوں کا نتیجہ نہیں. آج ہماری نسلیں چاہے لڑکوں کی شکل میں ہو یا لڑکیوں کی شکل میں، ہماری نسلیں جو برباد ہیں نا حضرت، یہ دشمنوں کی طاقت اور سازش نہیں، ہمارے اپنے گھروں کی غفلتوں کا نتیجہ ہے. حشر کے میدان میں اس عاجز کا گریبان پکڑ لینا. جس کی ماں اچھی ہو، باحیا ہو، باشرم ہو، اور اس کی اولاد نالائق ہو ہی نہیں سکتا. آم کے جھاڑ میں آم ہی نکلتا ہے، کریلا نہیں نکلتا. کریلا معلوم؟ ارے یوگی زیادہ کھایا کرتے ہو. کریلا دھاڑواڑ میں ہے، فائدہ تو ضرور ہے لیکن ٹیسٹ میں بڑا کڑوا ہے. فائدہ تو ضرور ہے، ٹیسٹ میں ذرا کڑوا ہے. آم کے جھاڑ سے آم ہی نکلتا ہے، جام کے جھاڑ سے جام ہی نکلتا ہے. اللہ والوں کے گود سے اللہ والے ہی پیدا ہوتے ہیں. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، نام کیا؟ اور ایک مرتبہ بولو، اور ایک مرتبہ بولو. پھر کب بھی دھاڑواڑ کو آ کو پوچھا تو بولتے ہاں، آ کو کیا پوچھتی تم نہ بلائے تو نہ حضرت کریں تمہیں. نکو بابا منجے بلاؤ، نکو بابا میرا بھی گھر ہے، میرا بھی مدرسہ ہے، اور بھی مدرسوں کی ذمہ داریاں ہیں. دھاڑواڑ علماء سے خالی شہر نہیں ہے. تمہارے علماء سے تم فائدے حاصل کرو، باہر سے آنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مولانا کم ہے؟ حضرت کم ہے؟ حضرت کم ہے؟ حضرت کم ہے؟ قاری صاحب کم ہے؟ کیا نعت خواں کم ہے؟ اپنے اماموں سے فیض پاؤ. ہمیں سال 2 سال کو 1 گھنٹہ دیتے ہیں سر تم نہ، لیکن تمہارے امامہ روزانہ تم نہ 5 وقت کی نماز کے نام پر کم سے کم 2 گھنٹے تو دیتے ہیں. اے بیٹے بیٹھ جاؤ، یہ تو نیچے اترو. کیا نام حضرت کا؟ بایزید بسطامی. ایک ہے نام یزید، ایک ہے نام بایزید. یزید نام بھی اچھا ہے، بایزید نام بھی اچھا ہے. کرنے والا کام غلط کر ڈالا تو نام کا کیا ہے؟ ویسے صحابہ میں کئی صحابہ کا نام یزید تھا. تابعین اور محدثین میں کئی تابعین اور محدثین کا نام یزید تھا. دین اور علم سے دور رہے تو ہر چیز میں خطرہ ہے. سوچ، وہ ایک یزید تھا جو ملعون تھا، نواسۂ رسول کو شہید کیا. اس کی ذات پر ہم کو اعتراض ہے، نام پر ہم نہ کیا ہے. ایک صاحب آ کر پوچھے حضرت میرا نکاح تمہیں پڑا ہے سو حضرت. میں ڈر گا کہاں رشتہ بھی تمہیں چلا گئے بولتا کی ہے بول کو. نکاح تمہیں پڑا ہے حضرت. اچھا واہ، کیا کرنا حضرت؟ تمہاری دعا سے تمہیں نکاح میں جو دعا کرے وہ یاد ہے حضرت مجھے. ماشاءاللہ میں نکاح کے بعد دعا کرتا ہوں
اللہ ان کی محبتوں کے صدقے آج کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تیرے نیک بندوں کی برکت سے اللہ ان کی محبتوں کے صدقے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. دعا کرنا نا. ارے اتنی بریانی کھاتے نا، اتنی دعا نہیں کرے تو کیا کرنا؟ دعا کرنا نہیں کرنا. عورت نوشوں کو دعا کرنا، دلہا دلہن کو دعا کرنا. روایات میں آتا ہے نکاح کی مجلس اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اس مجلس کی دعا بھی اللہ قبول کرتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن مجلساں وہ لائق رہنا، ڈی جے گانے بجانے اللہ قبول کرتا. جوڑا دے ظلم ستم، مزمل صاحب بولے اللہ قبول کرتا. مجلسیں وہ لائق ہو تو دعا مکے میں بھی قبول ہوتی ہے، دعا دھاڑواڑ میں بھی قبول ہوتی ہے. مجلسیں لائق نہ ہو دھاڑواڑ میں کیا مکے میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی. ایسی کئی روایتیں ہیں. تو میں دعا کرتا نوشوں کو، اور خاص طور پر نکاح کی مجلس میں دعا کریا تو نوشوں کو غور سے دیکھتا. اللہ تا نوشوں کو اٹھا ہاتھ، تجھے دعا کر رہا ہوں، تیرے ہاتھوں کو لقوہ مارے آیا ہے. کیا حضرت گزارش ہے، آپ میرے خاص دوست ہیں، نوشوں کو ہاتھ اٹھانا اس کے واسطے ہمیں دعا کر رہی. اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم و حوا علیہم السلام. ہمیں دعا کر رہی، ہاتھ اٹھا کو انہیں آمین بولنا. اتار سے سوچ لے کو رہتا پلنگ کی لکڑی ورجنل کی ڈپلیکیٹ ہے. صحیح حضرت. گولڈ 22 KDM کی نان KDM نہیں. دعا کرے تو ہاتھ اٹھاؤ. فقہا نے دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. سینے تک ہاتھ اٹھانا اور نگاہیں ہتھیلیوں میں رہنا، اندر سے یقین رہنا میں مانگ رہا ہوں میرا رب دے رہا ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی دعا کرتا ہے اور دعا میں شک کرتا ہے میری دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. میرا اللہ تو اتنا بڑا ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے. وہ اللہ فرماتا ہے میرے دوست ہی دعا کرے تو نہیں، میرے دشمن بھی دعا کرے تو میں ان کی دعا کو بھی قبول کرتا ہوں. شرط یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، تو انہیں پکاریا تو میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. مشہور واقعہ ہے کتابوں میں، بولوں کی نکو کی بریانی ٹھنڈی ہوگی تو بہت ٹائم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرعون معلوم، فرعون معلوم، فرعون کہاں ہے؟ یو پی میں. ارے چلے گا بھائی، انہیں تمہیں ہاؤ بول اللہ پولیس بندے پکڑ لینا. فرعون ایک اصل فرعون چلے گا، اس کی مینٹالٹی سے تعلق رکھنے والی اولاد آج بھی ہے. ایسا نہیں. اور اس کے مقابلے میں ایسے موسیٰ بھی زندہ ہیں. فرعون اللہ تعالیٰ اسے پانی میں ڈبا کو ماریا. دشمنوں کو مہلت دیتا، جب پکڑتا نہیں، ایسی چیز سے پکڑتا، پکڑنے والی چیز کو یاد کرے تو ہم نہ ہنسا آتا. اتنا بڑا دشمن پکڑتا سو کیا پانی کا ایک موج، اتنا ایک موج. وہ عورتاں کپڑا کھنگا لے سکا بھی اللہ کھنگا لیا نہیں اسے. ارے کپڑا کھنگا لے کے تو سمجھ نہیں آپ لوگاں،
ہاں کہاں سمجھتے تم لگا یہ بڑے حضرات سمجھ رہی سو، ان کے زمانے میں کھنگالتے تھے ایسا، تمہارے زمانے میں واشنگ مشین کی فضیلت ہے، پورا کام اندر سے تُنے کر لیتی۔ حضرت کو معلوم، مجھے بھی یاد ہے ہمارے بزرگوں کپڑا ایسا کھنگالتے تھے، اللہ ایسا کھنگالا نہیں، پھر ان کو ڈبا کو اٹھایا نہیں، پانی کا ایک موج تھا، زور سے آیا ڈوبیا تو ختم ہو گیا۔ وہی سے تو ہزاروں موجہ ہمیں کبھی بھی سمندر کی طرف پھرنے گئے تو کئی موجوں کے ساتھ ہمیں مقابلہ کر لیتے تیرنے والے۔ ارے تیرنا آتا نہیں آتا، نہیں آتا کہ تو سیکھو۔ تیرنے کی فضیلت ہے، نشانہ لگانے کی فضیلت ہے، تیرنے کی بھی فضیلت ہے، تیر کی بھی فضیلت ہے، تیرنے کی بھی فضیلت ہے، تیر کی بھی فضیلت ہے۔ نشانہ لگانا وہ نہیں، کون سا بھی نشانہ۔ بچپن میں ہمیں کھیلتے تھے، اب کئی کو ہمارا ابا امی مارتے تھے بول کر ہمیں گولیاں کھیلتے تھے۔ توبہ گولیاں کھیلے کہ حضرت تمہیں؟ اب میں گئے کے بعد مولوی صاحب کو پکڑ لیں گے، وہ مولوی کو کئی کو بولا ہے جو گولیاں کھیلیا۔ تمہارے زمانے کے موبائلوں سے ہمارے زمانے کے گولیاں بہتر، تمہارے زمانے کے موبائلوں سے ہمارے زمانے کے پتنگاں بہتر، تمہارے زمانے کے موبائلوں سے ہمارے زمانے کی لکوری بہتر۔ وہ اینٹاں کے ٹکڑے اور کھپریلاں کے ٹکڑے جوڑ کو کھیلتے تھے نا، وہ کھیلوں میں جو مزہ تھا آج پورے کھیلاں برباد ہو گئے۔ یہ شریف صاحب آنے کے بعد شریفاں بھی رذیل ہو گئے۔ خالی اشعار پہ اٹکا ہوں میرے پیارو، اشعار پہ اٹکا ہوں۔ تمہاری ہماری حالت پر آج اسلام جتنا رو رہا ہے، شاید کسی کی میت پر کوئی بیوی یا اس کی ماں بھی نہیں رو رہی ہے، نہیں رو رہی ہے حضرت۔ دل چاہتا ہے کہ دین کے اور بھی گہرے باتیں یہ علماء آپ کے سامنے رکھے، لیکن حالات ہم کو تمہارے سے باہر جانے کا موقع نہیں دے رہے۔ تمہارے علم پر بات کرے، عورتوں کے علم پر بات کرے، حیا پر بات کرے، جوانی کی فضیلت اور حفاظت پر بات کرے، نماز پر بات کرے، قرآن پر بات کرے، دعا پر بات کرے، حلال پر بات کرے کہ حرام پر بات کرے، جائز پر بات کرے کہ ناجائز پر بات کرے، اجالی زندگی پر بات کرے کہ اندھیری زندگی پر بات کرے، مسجدوں کے حالات پر بات کرے یا گھروں کی زندگی پر بات کرے، سوچتے سوچتے یہ علماء کرام پاگل ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے کسی فارسی ادیب نے کہا، پمبا کجا کجا نہم، روئی کہاں کہاں رکھے، ہماتن داغ داغ شد، پورا جسم داغ داغ ہو گیا۔ اب روئی رکھ رکھ کے داغوں کو مٹانے کے بجائے ایک ہی علاج سمجھ میں آ رہا ہے، کفن پہنا کر دفنا دے۔ ایک ایک جمعہ ایک ایک سنت کو زندہ کرو، آسمان سے مدد اترے گی۔ ایک ایک دن ایک ایک سنت کو زندہ کرو، آج بھی جبرائیل مدد کرنے کے لیے اتریں گے۔ ایک بری عادت کو ختم کرو، سکہ ہمارا چلے گا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ظلم میں طاقت نہیں رکھا، عدل و انصاف میں طاقت رکھا، اللہ گناہ میں طاقت نہیں رکھا، نیک اعمال میں طاقت رکھا، اللہ اس کے دشمنوں کو طاقت نہیں دیا، اپنے حبیب کے غلاموں کو طاقت دیا، لیکن شرط لگایا کیا؟ ایمان اور اعمال سے آراستہ ہو جاؤ، شکل تمہاری ہوگی، مقابلہ فرشتے کریں گے، شکلیں تمہاری ہوں گی، مقابلہ فرشتے کریں گے۔ اور مجھے کہنے دو دھاڑواڑ کے مسلمانوں، ایک فلسطین 3 مہینے سے اسرائیل کا جو ستم سہ رہا ہے، آج اس نتیجے پر پہنچا ہے، شکلیں فلسطینی مسلمانوں کی ہیں
لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اسلام بتا رہا ہے۔ ورنہ جس قسم کا ظلم ساری دنیا کا نمبر 1 سپر پاور ملک جو ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے، جس کے پاس تمام تر طاقتیں ظاہری بھی ہے اور تمام تر طاقتیں باطنی نہیں اندرونی ہیں۔ باطن کا لفظ ایک اچھے راستے پر استعمال ہوتا ہے۔ اسرائیل جس کے پاس تمام تر طاقتیں ظاہری بھی ہیں اور تمام تر طاقتیں اندرونی بھی ہے۔ اندرونی طاقت اسرائیل کی دجال ہے، دجال سے کنیکٹ ہے وہ، دجال سے کانٹیکٹ ہے وہ، اور دجال انہی لوگوں میں سے آئے گا۔ یہ اندرونی طاقت اور ظاہری طاقت، امریکہ جس کے پاس ہتھیار خریدتا ہے اس کا نام اسرائیل ہے، امریکہ جس کو سجدہ کرتا ہے اس کا نام اسرائیل ہے، امریکہ جس سے ڈرتا ہے اس کا نام اسرائیل ہے، امریکہ کی دال جس کے سامنے گلتی نہیں اس کا نام اسرائیل ہے۔ ایسا پاورفل ملک 3 مہینے سے طوفان بمباری کر رہا ہے، لیکن فلسطین سلامت ہے۔ یہ ایمان اور اعمال کا نتیجہ ہے۔ اتنا ظلم اگر کسی اور ملک پر ہوتا، بطور مثال خود امریکہ جیسے ملک پر کسی اور ملک کا اتنا ظلم اور اتنی بمباری ہوتی تو پھر لوگ امریکہ کو تلاش کرتے کرتے مر جاتے۔ دشمنوں کا خاتمہ ہوگا۔ خیر، باتوں کو کاٹتا ہوں، اپنی نسلوں کو اور خود نوجوانوں تم اپنے آپ کو موبائل سے بچاؤ۔ اس وقت امام تقوی کی علامت نہیں، لمبی لمبی داڑیاں تقوی کی علامت نہیں، اللہ کے راستے میں چلے اور مہینے لگانا تقوی کی علامت نہیں، اولیاء سے محبت کے دعوے کرنا تقوی کی علامت نہیں، بلکہ بات غلط ہو تو کہہ دو، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تہجد پڑھنا بھی اس عاجز کے نزدیک اتنا بڑا تقوی نہیں جتنا بڑا تقوی ہمارا نوجوان طبقہ یا ہمارے بچے اپنے آپ کو موبائل سے بچاتے ہیں، اس سے بڑا تقوی اس زمانے میں اور کہیں نہیں ہے۔ کیا مولانا؟ بالکل حقیقت، بالکل حقیقت۔ عورتاں موبائل کے بارے میں آئے تو اٹھ کو چل گئے تو بھی چلے گئے۔ موبائل کے عنوان پر عورتاں منجے کتے گالیاں دیتے ہیں، اتنا تو کسی مولانوں کو نہیں دیتے۔ دیو گالیاں، گالی قبول ہوتی تو پھر بات اور ہوتی، گالیاں تو نبی کو بھی ملی، صحابہ کو بھی ملی۔ تیرا برقع اس وقت قبول ہوگا میری آپا جب تیرے ہاتھ میں موبائل نہ ہو، تیرا حجاب اور تیرا نقاب قابل قدر اس وقت ہوگا جب تیرے ہاتھ میں موبائل نہ ہو، تیرا گھر آباد اس وقت ہوگا جب تو موبائل سے اپنے آپ کو بچائے، تیری ساس تیری ماں اس وقت بنے گی جب تو موبائل سے رشتہ نہ رکھے یا کم رکھے۔ صحیح بول رہا ہوں؟ یہ مسئلے میں تو میرے ساتھ رہے ہو کیونکہ حملہ ہونے کا اشارہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچیں گے انشاءاللہ موبائل سے؟ بچ کر دیکھو، اشارے پر، نشانے پر، تیرنے پر، تیر پر بات آ گئی۔ ایک موج فرعون کو غارت کر دیا، کریا کہ نہیں کریا؟ بڑے بڑے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ جب ختم کیا تو بڑی طاقت سے ختم نہیں کیا، نمرود کو لنگڑے مچھر سے غارت کریا، مچھر بھی تھا وہ بھی لنگڑا طاقت ہے، مفسروں کی تحقیق دیکھو۔
شداد کو اس کی بنائی ہوئی جنت کے دروازے کے پاس گھوڑے کا ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر، اس حالت میں اسے برباد کیا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ بایزید پر بات آ گئی سو یاد ہے، منجھے میرا بیان پورا یاد رہتا بابا۔ میری گاڑی میں ریورس گیئر بھی ہے، میں کار بس یہ چلاتا ہوں سو، فلائٹ نہیں، فلائٹ ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں ریورس گیئر نہیں کرتے۔ اس کے واسطے ایئرپورٹ میں جب انہیں جاتی تو ایک چھوٹی گاڑی اسے ڈھکلتی۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ میں فلائٹ نہیں، میں کار، ٹو ویلر۔ ہماری گاڑی میں ریورس گیئر بھی ہے، آج کل ٹو ویلر میں بھی ریورس گیئر آ رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کرنٹ کی گاڑی ہے نہیں، اس میں ایک بٹن دبا تو پیچھے جا رہی، جا رہی۔ بہت ساری باتیں ہیں، اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرما دے۔ اشعار پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو جب مدد کے لیے پکارو گے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے۔ فرعون موسیٰ کو فالو کرتے ہوئے آیا، راستہ دریائے نیل میں بنا بنایا مل گیا، احمق گھس گیا، اسے نہیں سمجھ میں آیا یہ راستہ میرا نہیں موسیٰ کا ہے۔ کسی کے راستے میں جاؤ نو کو، تمہارا راستہ ہے تو تمہیں جاؤ۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا، انہیں راستہ دیکھ لے کو گھس گا۔ موسیٰ پار ہو گئے، فرعون ڈوبتا جا رہا ہے۔ اللہ بڑے رحیم و کریم ہے، پکارے تو ضرور جواب دیتے، اسے پکارنا۔ اب انہیں موسیٰ کو پکاریا، اللہ تعالیٰ موسیٰ کو حکم دے دیے پلٹ کو نہیں دیکھنا۔ کچھ انبیاء کو عذاب کے وقت پلٹ کر دیکھنے سے منع کیا اللہ تعالیٰ۔ قوم لوط کا عذاب آیا، حضرت لوط کو بھی وہی حکم ملا۔ یہ نبیوں کے زمانے میں نبیوں کو حکم تھا سو، ہمارے زمانے میں ہمیں وہ حکم کو باقی رکھ دل کو، قبرستان گجا کو، میت کو دفنا دل کو، گھر کو آئے تک پلٹ کو دیکھنا نہیں کرتے۔ کیا مرے سے بابا کو عذاب ہو رہا ہے؟ چل رہا نہیں چل رہا حضرت؟ دفنا دل کو، چھوٹے بچوں کو بلا لو، جا کو بچے پہلے دیکھو اور سامنے۔ پھر قبرستان کے گیٹ کے پاس پاواں دھو لگاتے ہیں، کیونکہ تو قبرستان کی مٹی گھر کو آنا نہیں کرتے، آئی تو انہیں چپکے جاتی نہیں کہتے، کسی بھی بلا لو جاتی۔ ارے پاگلو، قبرستان کی مٹی پاؤں کے ذریعے سے نہیں، حدیث میں آتا ہے جب خون کے قطرے کی شکل میں اللہ تعالیٰ کسی ماں کے پیٹ میں بچے کی ابتدا کرتے ہیں تو اسی وقت وہاں کی مٹی ملا دیتے ہیں جہاں اس کی خبر بننے والی ہے۔ ہمارے اندر ہے وہ مٹی، معلوم نہیں ہے۔ اب جا کر تمہیں برش ڈال کو لگڑو نو کو، کیا لگڑے تھے بھی جاتی نہیں وہ، کیا لگڑے تھے بھی نہیں جاتی وہ، اپنا لے لے کچھ جاتی سو۔ موسیٰ کو پکارا، موسیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ جب پورا ختم کر دیا تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ اب پلٹ کر دیکھو، ہم نے ہمارے دشمن کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اب موسیٰ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو سوکھے پتے کی طرح پانی کے تہ میں بہہ کر خدائی دعویٰ کرنے والا دشمن جا رہا ہے۔ موسیٰ نبی ہیں، اللہ کے بعد بندوں کا درد نبیوں کے سینوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور موسیٰ کے سینے میں درد ایک غلام اور امتی ہونے کی حیثیت سے بھی تھا، دوسرا یہی تو تھا جو صندوق سے نکال کر محل میں پالا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پورا بچپن یاد آ گیا، وہ وقت بھی یاد آ گیا جب فرعون کے گود میں کھیلتے کھیلتے ایک تھپڑ لگائے تھے داڑھی پکڑ کو، وہ تھپڑ کھا کر فرعون کو ڈاؤٹ آیا سو انہیں چھنگا موسیٰ کی کہ تو مار بچے کی طرح نہیں تھا، ہے بچہ لیکن مار بڑے کا ہے۔ تھپڑ
حضرت موسیٰ کو درد ہوا تو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کرنے لگے، اے اللہ، چاہتوں کا مالک تو ہے، مرضی کا مالک تو ہے، جلانے والا تو ہے، مارنے والا تو ہے، قادر مطلق تو ہے، مختار کل تو ہے، لیکن میں ایک انسان ہوں، بندہ ہوں، تیری عطا کردہ نعمت سے آراستہ نبی ہوں۔ ایک گزارش پروردگار، ڈوبتے ڈوبتے وہ ڈر کے مارے کہہ رہا تھا کہ موسیٰ بچا لو، ہم تم پر، تمہارے خدا پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ ایک چانس اتنی بڑی زندگی میں دیا، ایک چانس اب بھی دے دیتا۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ ہم سب گوارا کریں گے، لیکن ہماری غیرت کے خلاف کوئی کام ہو تو ہم کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ اللہ سے موسیٰ نے پوچھا، الہ العالمین، ڈوبتے ڈوبتے یہ کون سا کام کیا؟ خدائی دعویٰ کیا، آپ کو اتنا غصہ نہیں آیا؟ اب کون سا غصہ آیا؟ اللہ نے کہا کہ موسیٰ وہ ڈوبتے ڈوبتے تم کو 70 مرتبہ پکارا، اگر ایک مرتبہ مجھے پکارتا تو میں بچا لیتا۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بندے ہم کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بندے ہم کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے۔ اللہ خوش ہو جاتے ہیں جب بندہ اسے پکارتا ہے، ولی پکارتا ہے تو خوش جتنا ہوتے ہیں، اس سے زیادہ گنہگار پکارتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ غرض بات لمبی ہو گئی، عرض کر رہا تھا میرے دوستو، کھجانے کی عادت ہے ہمارے اندر، کھجانے کی عادت ہے، باہر والے بھی کھجاتے، اندر والے بھی کھجاتے۔ ایک مرتبہ میں نے تقریر میں کہا، مرنے کے بعد آدمی کی زبان بدل جاتی ہے، عربی ہو جاتی ہے، کسی بھی زبان کا آدمی کیوں نہ ہو، مرتے ہی زبان چینج۔ کیا مولانا؟ خبر میں فرشتے کون سی زبان میں پوچھتے؟ عربی۔ جواب کون سی زبان میں بندہ دیتا؟ عربی۔ حشر کی زبان کون سی؟ عربی۔ عربی۔ جنت کی زبان کون سی؟ عربی۔ جہنم کی زبان کون سی؟ عربی۔ عربی۔ اب میں ایک مرتبہ رمضان میں موت کے عنوان پر 5 تاخرات بیان کیا حضرت۔ موت کا تو کتنی بڑی محفل میں بھی لوگاں کے صورتاں اتر جاتی ہیں، اچھے موقع میں مولانا عنوان شروع کرے سو دیکھو، ہمیں ڈرے تو بھی آتی ست، نہیں ڈرے تو بھی آتی ست۔ اب وہ تاخرات میں بولیا کہ بھائی کہ مرنے کے بعد زبان چینج ہو جاتی، ہماری ہی لوگوں میں سے ایک پڑھا لکھا آدمی کھجایا۔ کیا کریا؟ کھجایا۔ وہ کیسا مولانا؟ مرتے ہی زبان کیسا چینج ہو جاتی؟ ہاں۔ اب میں نے اللہ کو پکارا، اللہ تیرے نبی کی حدیث میں ہم نے جو پڑھا وہ بیان کیا، جی صحیح ہے، لیکن انہیں گھگو سوال کر رہا ہے۔ اب میں بخاری کا حوالہ دیا تو انہیں سمجھتا نہیں، ترمذی کا حوالہ دیا تو سمجھتا نہیں۔ کوئی ایسا جواب عطا کر جو یہ سمجھ جائے۔ اب اللہ کو پکارتے ہی اللہ جواب دیا، مزمل مثال دے دے موبائل کی، جس زمانے کا دماغ جیسا ہوتا اللہ تعالیٰ اس زمانے کی ٹیکنالوجی بھی ویسی پیدا کرتے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ مدینہ المنورہ مسجد نبوی کے ممبر میں حضرت عمر کھڑ کے ملک شام میں ساریہ کو پکارنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کیسا حضرت، کہاں مدینہ کہاں ملک شام، یہاں پکارے تو ان کو کیسا سنے آیا، چھوڑنے کے بعد سے دوسرے چیزیں نہیں ملے کیا تم نہ؟ آج وہ بولنے والے آج اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، کہاں امریکہ کہاں دھاڑواڑ، وہاں نمبر لگاتے ہیں تو وہاں سے جواب جا رہا ہے۔ جس زمانے کا دماغ جیسا ہوتا اللہ تعالیٰ وہ ٹیکنالوجی ویسی پیدا کرتے۔ اب میں نے اسے جواب دیا کیا کہ بھائی موبائل ہے حضرت، لینگویج سیٹنگ ہے حضرت،
تو پھر اب مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں، اب تو بھی سمجھ کو مر۔ اب تو بھی سمجھ کو مر۔ کہا حضرت گرم ہی نہ تمہیں، ابھی نہیں تو کیا آئی لو یو بولوں؟ نبی کے فرمان پر اعتراض کرے اور میرے اندر سے محبت ابلے، سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن جواب دے کر ایمان کی حفاظت کرنا تھا، اس لیے جواب دے رہا ہوں۔ جب تو لینگویج آپشن اور سیٹنگ میں جاتا ہے، خالی ٹچ کرتے ہی موبائل کی لینگویج بدل جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے زندگی کے سیٹنگ کو جب ماؤتھ ٹچ کرتے ہیں لینگویج بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ختم۔ واقعی میں دشمنان اسلام کا اگر جواب دینا ہے، کھجانے والوں کا جواب دینا ہے، پردے میں میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی اور آپ میرے بھائی بیٹھے ہوئے، انداز اگر میرے بے ادبی کا ہو تو معاف کرو، سوائے مکاتب اور مدارس کے دامن تھامے بغیر اس دور میں ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہے، مشکل ہے، مشکل ہے۔ مائیں تم دین سے آراستہ ہو جاؤ، قرآن والی بن جاؤ، اعمال والی بن جاؤ، علم کا، دین کا تمہارے اندر آنا مردوں کے اندر آنے سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک نوجوان آ کر بولیا حضرت نکاح پڑھا ہے سو تمہیں نام دیو حضرت، اچھا نام دیو حضرت۔ میں بولیا کیونکہ جمعرات کے دن میں پڑھا سو حضرت بایزید بستامی کی سیرت، اتفاق سے بڑی زبردست سیرت ہے بایزید بستامی کی۔ میں بولیا کہ میں دیتوں سو نام رکھتا کی نہیں، 4-5 نامہ دیتوں مشورہ کر کو رکھتا کی نہیں حضرت، تمہیں کیا دیتی کہ وہ رکھ ڈالتا ہوں۔ میں بولیا دیکھ بھا، کل ہی میں نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھا ہے، ایک کام کر کہ تو تیرے بچے کا نام بایزید رکھ ڈال۔ نہیں حضرت، ہمارے گاؤں میں یزیدہ کے دشمنہ بہت ہی حضرت۔ ارے بھائی، ارے بھائی، آپا تیرے اندر اگر عمل آ جائے، تیرے اندر علم آ جائے، تیرے اندر دین آ جائے تو تیری نسلوں پر ہم کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ پکی بات ہے مولانا، یہ پکی بات ہے آپا۔ میری بہن دھاڑواڑ کی پوری ضمانت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، تیرے اندر ایمان پکا، اعمال پکے، تقوی طہارت آ جائے تو تیری نسلوں پر زیادہ محنت کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس ایکسٹرا ذرا کاتبی ڈیکوریشن کرے تو کرنا سو پی او پی کا کام ہوتا ہے، پوری عمارت تو بنا دلتی، بس ہو گیا قصہ ختم۔ ایکسٹرا فٹنگ کے واسطے ہمیں استعمال کرنا کا تو کر لیتی، ورنہ اس ماں کا بچہ حسین نہیں بنا تو کیا بنے گا جس کی ماں فاطمہ ہو، جس کی ماں فاطمہ ہو، اس کا بیٹا حسین نہ بنے تو کیا ہوگا۔ کل ہی چیک فون آیا دھاڑواڑ سے، حضرت میرا نمبر بہت فری ہو گیا ہے، اور میں بھی ایسا پی ایم ہوں، فل فری کر دلیا ہوں نمبر کو، کون ملے کرو۔ دھاڑواڑ کی آپا پوچھی حضرت تمہیں دھاڑواڑ آ رہی کیا؟ آ رہوں ماں، کیا بھی نہیں حضرت، ایک گزارش ہے۔ کیا بیٹے؟ وہ حضرت فاطمہ کے نام پر تمہیں جو شعر پڑھتے ہی نا، ذرا کل آئے تو پڑھنا حضرت۔ بہت خوشی ہوئی مجھے، جی جی جی، اتنا تو جذبہ ہے نا۔ گانے سننے کے دور میں فاطمہ کی سیرت سننے والی بچی فاطمہ نہ ہو 2023 کی تو پھر کون ہو سکتی ہے؟ صحیح ہے حضرت ہم کو بھی محنت کرنا ہے، مسجدوں کے ذمہ داروں کو محنت کرنا ہے، آپ حضرات ساتھ دینا ہے۔ انشاءاللہ ان ماں اور بہنوں پر اگر محنت ہو جائے، با پردہ با حیا بہت جلد عالم اسلام میں انقلاب آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا اشارہ سمجھو، اشارہ سمجھو۔
اب جو نسل ہے ان سے کام ہوگا منجے تو یقین نہیں ہے حضرت. براسلائٹاں گلنے میں چائنا پہننے کو, بیکار کی گاڑیاں میں ہارانہ ڈالنے کو, نئی جگہ سو جگہ پر بریکا مارنے کو. ان سے کیا کام ہوگا ان سے؟ ایک انسان بھی امید بھی ہے مایوسی بھی ہے. اب امید ہے تو میری ان بہنوں سے ہے جو سور جائے تو انشاءاللہ تعالی ان کی جو نئی نسل پیدا ہوگی ان سے کام ہوگا انشاءاللہ. بلکہ بڑے ہی احتیاط کے انداز میں کہہ دوں, سمجھ جاؤ میری وہ بہنیں جن کا ایمان اور اعمال بن جائے ان مکاتب اور مدارس کے سائے میں, تو ان کی نسلیں ہی حضرت امام مہدی کی جماعت کے افراد ہوں گے. یہ پکی بات ہے. بس کل آپا پچی وہ کون ہے مجھے معلوم نہیں, ڈاؤٹ کرو نو کو. بالا پک گئے, خود میرے بچہ کے شادیاں ہو گئے. اب آپا بھی فون کریں گی, اماں بھی فون کریں گی, بیٹی ماں بول کر بات کرتا ہوں. حضرت دھاڑواڑ آ رہی کیا حضرت؟ ہاں ماں آ رہا ہوں. ہمیں بھی واٹس ایپ میں دیکھے حضرت, تب بھی سمجھ گیا اس کے پاس بھی موبائل ہے. کیا مولانا کیا بھی نہیں. وہ حضرت فاطمہ کے بارے میں تمہیں اشعار پڑھتے نا, مجھے بہت اچھا لگتا حضرت. اللہ لا کر چھوڑ دیا یہاں پر تو اشعار. وہ بچی بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی ہے مجھے نہیں معلوم, بیٹھی ہوگی تو اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے اشعار پڑھ دیتا ہوں. فاطمہ بن جاؤ بچے حسین بن جائیں گے. فدا ہے خلد بھی جس پر ایسی ہے فاطمہ, سبحان اللہ بولے نہیں بول کری یہاں تک 2 گھنٹے گزریا ہوں. منجے 2 چیزاں زیادہ نہیں, ایک بھوک ایک نیند. تمہارے بھوک کا لحاظ کر لے کو میں بیان ختم کر رہا ہوں. منجے کیا بھی بھوک لگتی نہیں, ایک اڈلی نہیں تو آدھی روٹی کھا لیا تو 2 دن بھوکے رہتا ہوں میں. میری چاسی بہت چھوٹی. فدا ہے خلد بھی جس پر ایسی ہے فاطمہ, اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ. فدا ہے خلد بھی جس پر ایسی ہے فاطمہ, اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ. کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو, کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو, بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ, بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ. ویسی فاطمہ بنو, اس زمانے کو معمولی نہ سمجھو. تقریباً زمین کے حصے کربلا بن چکے ہیں, وہ حصے حسین کا انتظار کر رہے ہیں. اور حسین آسمان سے نہیں اتریں گے, کسی درخت کا پھل بن کر نہیں نکلیں گے. حسین جیسے بچے میری مائیں ان ماؤں سے نکلیں گے جن کا کردار فاطمہ کے کردار کے مطابق ہو, جن کا تقوی فاطمہ کے تقوی کے مطابق ہو. مائیں تم بنو, تم علم سے آراستہ ہو, عمل سے آراستہ ہو, تقوی سے آراستہ ہو. یہ ذمہ داران, نام اس کمیٹی کا بھول رہا ہوں, عبد الحمید چیریٹیبل کیا ہے, ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ, عبد الحمید ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ. اور دوسرے ذمہ داران حالات کو سمجھے, علماء سے مشورہ کیے,
درد کو سامنے رکھا. یہ ہزاروں سال زندہ رہنے والے افراد نہیں، میں بھی رہنے والا نہیں، آپ میں سے کوئی رہنے والے نہیں. ہماری عمر کا آوریج ہی 60 اور 70 کے بیچ ہے، اس سے زیادہ بونس ہے ہمارا. لیکن فکریں یہ کہہ رہی تھی کچھ کام کرو تاکہ آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچے، کچھ کام کرو آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچے. تمام باتوں کو بایزید بستامی کا واقعہ بھی چھوڑوں، اشعار شروع کے چھوڑوں، لیکن درد بول کر بات ختم کروں کہ ایک مدرسے کا آج سنگ بنیاد ہوا ہے، اور وہ مدرسہ للبنین نہیں للبنات ہے، لڑکوں کے لیے نہیں لڑکیوں کے لیے ہے. آپ پڑھاؤ کانوینٹ میں، میں مخالف نہیں، پڑھاؤ اسکولوں میں، میں مخالف نہیں، پڑھاؤ کالج میں. ماحول اگر اچھا ہے، ہاتھ اور رائٹنگ قلم سے فتویٰ دوں گا میں. پڑھاؤ آپ، لیکن مدرسوں میں بھی بچوں کو پڑھاؤ تاکہ ہمارے گھروں میں دین زندہ رہے، عورتوں کے اندر دین زندہ رہے تو انشاءاللہ تعالی مردوں کی زندگیاں بدل جاتی ہے انشاءاللہ تعالی. بہت جلد میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں عائشہ للبنات کی تعمیر تکمیل تک پہنچے. میں جلسوں میں چندہ نہیں کرتا بابا، پھر بھی گزارش کرتا ہوں کہ آگے بڑھو، کیونکہ میں نے جائزہ لیا ناشتہ کرتے کرتے، لڑکیوں کے مدرسے ہیں تو پھر نتیجہ بہت کم نکلا، نتیجہ بہت کم نکلا. اس لیے عمارت کی شکل جلد سے جلد ہمارے سامنے آنا اور ہم اپنے کام میں آگے بڑھنا ہے. اللہ کی مدد، نبی کی نسبت کے بعد آپ حضرات کے تعاون کی سخت ضرورت ہے. مجھے بولے نہیں چندہ کرو بول کر، میں کرتا بھی نہیں، چندے والا مولوی نہیں، مجھے آتا نہیں کی کہتو چندہ کرنا کہتو مالداراں کو تولنا، مجھے تولنا نہیں آتا، میرا منہ بریک نہیں سو گاڑی. لیکن پھر بھی گزارش ہے آگے بڑھو، جلد سے جلد یہاں ایک زبردست عمارت تیار ہو جائے. میں اپنی طرف سے کبھی خود حاضر ہو جاؤں اور یہاں ہمارے اس پورے علاقے کی بچیاں دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائے. ایک خطرے کی بات بتاتا ہوں، حالات کی سن لو. اسٹیج میں بیٹھے ہوئے ذمہ داران، مساجد کے ذمہ داران، علاقوں کے ذمہ دار سن لو. اب دشمنان اسلام کی مینٹالٹی نہ بوڑھوں کے پیچھے ہے نہ جوانوں کے پیچھے ہے. کیوں؟ بوڑھے عمر پار کر چکے ہیں اور نوجوان اخلاق سے گر چکے ہیں. اب ان لوگوں کی مینٹالٹی صرف 2 جماعتوں پر کام کر رہی ہے، ایک عورتوں پر، دوسرا معصوم بچوں پر. ان کو برباد کر دے تو پھر اسلام کو ختم کرنے کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک اسلام ختم ہو جائے گا. یہ ان کی سوچ ہے. اسلام تو ختم نہیں ہوگا، لیکن خطرہ عورتوں کو ہے اور خطرہ بچوں کو ہے. اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا. جس سیکنڈ اسلام دنیا سے ختم ہوگا، دوسرا سیکنڈ بھی دنیا کو عمر نہیں ملے گی، قیامت آ جائے گی. جس سیکنڈ، مثال کے طور پر 2:30 کو اگر دنیا میں اسلام ختم ہو جائے، 40 سیکنڈ کو قیامت نہیں آئے گی، 36 سیکنڈ میں قیامت آ جائے گی. یہ نبی کا فرمان ہے. کائنات کا نظام، زمین اور آسمان، سورج اور چاند کی رفتار طلوع آفتاب کے نظام سے نہیں، یہ کائنات کا نظام اسلام کی برکت سے چل رہا ہے. اللہ چلا رہے ہیں اسلام کے صدقے، کوئی مانے یا نہ مانے. اب تو سائنس پر ایمان بہت ہے، تحقیق کی دنیا بہت آگے جا چکی ہے اور سائنس نے وہ نتیجے لے کر آئی ہے. جن کے اندر ہمت ہے وہ سائنسدان صاف صاف
مکے اور مدینے کے شعاعوں کو محسوس کر کے بتا دیا کائنات کا نظام کعبۃ اللہ کی برکت سے چل رہا ہے، حجر اسود کی طاقت سے چل رہا ہے، طواف کے نظام سے چل رہا ہے۔ اسلام کو تو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ہاں خطرہ ہوگا ہماری نسلوں کو، خطرہ ہوگا ہمارے ماں اور بہنوں کو۔ اس خطرے سے بچنے اور بچانے کا نظام ہی مکاتب اور مدارس ہے۔ بولو انشاءاللہ ساتھ دیں گے؟ کون کون ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ پورے کانگریس کے چھیاں ہاتھ آٹھے نا۔ وہ ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہاتھوں کی ضرورت ہے جو اٹھتے ہیں تو فرشتے بوسہ دیتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ ساتھ دیں گے؟ پہلا کام اس کی تعمیر میں حصہ لو، دوسرا کام جب تعمیر ہو جائے خود گھر کی عورتوں کو اور بچیوں کو لا کر مدرسوں میں داخل کرو۔ ایک خزانہ ہے الحمدللہ اس طالب علم کے پاس اپنے اساتذہ کی برکت سے، جو عورتوں کے انقلاب سے کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔